بارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم آن لائن کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، فرعون نے بہت چاہا کہ کسی طرح موسیٰ کو قتل کر دے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس کی سلطنت، اس کی حکومت کا سورج جس کی وجہ سے غروب ہو جائے گا، اس بچے کو مار دے۔ ایک سال وہ بچہ مارتا، دوسرے سال وہ بچے چھوڑ دیتا۔ جس سال وہ بچے قتل کرتا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال وہ چھوڑ دیتا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ پرورش بھی ایسی ہی کرنی تھی تاکہ فرعون جان تو سکے کہ قدرت کچھ چھپا کر نہیں کرتی بلکہ سب کچھ دکھا کر کرتی ہے، اور اس کی ناک کے سامنے، ناک کے نیچے، آنکھ کے سامنے یہ سب کچھ ہونا ہے۔ پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو ترکھان کے پاس جا کر اس سے کہا کہ بھئی کسی طرح ایک صندوق بنا دو، بچے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ترکھان کو شبہ ہوا، وہ فرعون کے پاس جا کر واقعہ بتانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ وہ جب فرعون کے پاس جا کر بتانا چاہتا کہ ایک عورت آ رہی ہے اور وہ ایک صندوق بنوانا چاہتی ہے، کچھ عجیب معاملہ ہے، کچھ مشکوک معاملہ ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی، اور 2-3 بار ایسا ہوا، اور پھر فرعون نے اسے اپنے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ جب ترکھان نے وہ صندوق بنا کے بہرحال دے دیا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا کے سپرد کرنے کے لیے جب والدہ نے دریا کے حوالے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت فرعون ہی کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہتا بہتا وہ صندوق یا وہ ٹوکری یا وہ جو بھی اس کو کہہ لیجئے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا گیا، وہ بہتا بہتا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ حضرت آسیہ نے بچے کو گود میں لیا۔ فرعون نے چاہا کہ اس وقت بھی ختم کر دے، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے گھر پلے بڑھے گا، تجھے تو نجومیوں نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو پیدا ہوگا تو یہ تو ہمارے گھر پل بڑھ رہا ہے، لہٰذا سے چھوڑ دو۔ فرعون نے چھوڑ دیا۔ اب اسی کے پیسوں سے دودھ کا انتظام بھی ہونا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی ہونا ہے، لیکن دودھ کیسے؟ دودھ تو نہیں پینا، بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کسی کا دودھ نہیں پینا، ماں کا ہی دودھ پینا ہے، یہ انتظام بھی پروردگار ہی نے کرنا ہے۔ بہت پریشانی، بہت تکلیف ہو رہی ہے حضرت آسیہ کو کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اور ادھر ماں کو بھی پریشانی ہے۔ بہن کو بھیجا کہ بھائی محل کی خبر تو لو جا کر کہ موسیٰ صحیح ہیں یا کس حال میں ہے، جا کے پوچھو۔ بہن نے جا کر سب معلومات اکٹھی کی، ماں کو آ کے بتایا، کہا کہ بھائی دودھ نہیں پی رہے، آپ کہیں جا کر محل کے ارد گرد چکر لگائیں، شاید آپ کو بھی بلا لیا جائے، آپ کے حوالے بھی کر دیا جائے۔ اور ماں کسی طرح سے محل پہنچ گئی، لیکن ماں کی ممتا پر اس وقت رب نے اپنی محبت کی ٹھنڈک رکھ دی تاکہ ماں کو جوش نہ آ جائے اور وہ یہ ظاہر نہ کرے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور پھر ماں نے دودھ پلانا شروع کیا، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کیا۔ فرعون نے کہا کہ بھائی اگر یہ تمہارا ہی دودھ پی رہا ہے تو اسے لے جاؤ، اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تو پھر ہمارے پاس لے آنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واپس موسیٰ کو اسی گھر میں بھی بھیج دیا جہاں ان کی پیدائش ہوئی، فرعون کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، فرعون ہی کی مال و دولت خرچ ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، انسان کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ کچھ سوچے اور وہ ہو جائے۔ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین، مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین، تنظیم مدارس اہل سنت کے سربراہ، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں پروفیسر مفتی منیب الرحمن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان کے ساتھ ہی حاضر و موجود ہیں مفسر قرآن، متعدد کتابوں کے مصنف مولانا مشتاق حسین شاہدی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ دونوں شخصیات کو عالم آن لائن میں خوش آمدید۔ مفتی صاحب، افطار میں ہم نے یہ طے کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ سحری میں کہ افطار میں جب ہم گفتگو کریں گے تو جہاں پر ہم نے سحری میں گفتگو چھوڑی تھی، یعنی یہ جو شراب، زہریلی شراب جو ہمارے ہی کچھ مسلمانوں نے اسے پیا ماہ رمضان میں، اور پھر اس کے بعد 41 ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں، تو آپ مجھے بتلائیں گے کہ یہ ایک تو ان کی نماز جنازہ اور کا کیا حکم ہے، دوسرا یہ کہ یہ کیا ہم نے کیا ہے رمضان میں، یہ کیا ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہو اور مسلمان شراب پینے میں مشغول ہوں. اس کے بنانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی بد نصیبی اور ہماری بھی بد نصیبی ہے کہ ہماری سرزمین پر جہاں اہل اقتدار کی دینی ذمہ داری ہے کہ منکرات کو اور برائیوں کا سدباب کریں، وہاں پر یہ برائیاں پرورش پا رہی ہوں اور انسانوں کی جانوں کا ضیاع اب اس منزل تک یہ چیز پہنچ رہی ہے. جہاں تک ان کے عمل کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری علامت ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے انما العبرۃ بالخواتیم، کہ اعتبار انجام کا ہوتا ہے. اور کسی کا یہ انجام ہو کہ مقدس مہینے میں زہریلی شراب پی کر وہ وفات پا جائے، تو یہ بہت بڑی یعنی ایک بد نصیبی اور شقاوت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ایسی صورتحال سے حفاظت فرمائے اور اپنے امان میں رکھے. جہاں تک نماز جنازہ کا تعلق ہے تو جو شراب کو حلال جان کر پیے وہ تو ظاہر ہے کہ کفر ہے اور اس کے تو جنازے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو اس کو حرام جانتے ہوئے حرام کا ارتکاب کر رہا ہے وہ فاسق و فاجر ہے، اور نماز جنازہ بہرحال اس کی پڑھی جانی چاہیے. صرف یہ ہے کہ کوئی بڑا عالم مفتی تنبیہ کے طور پر نہ پڑھائے اور باقی علماء میں سے جو بھی دستیاب ہو نماز جنازہ پڑھا لیں. اور ہمیں تو سبھی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرنی چاہیے. جی مولانا مشتاق حسین شاہدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے، رمضان ایک تو گناہ جو ہے جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں عمل خیر کا کثرت سے ثواب ہے، اسی طرح جرائم کا بھی اسی شدت کے ساتھ اس کی سزا بھی ہے. جہاں تک شراب کے سلسلے میں ہے تو میں کل صبح کی گفتگو مختصر رہی. سائل کا ایک سوال تو اس کو میں عرض کر دوں کہ حرام کا لفظ اس نے کہا حرمت کا، فجتنبو ہے یہ ہے. تو اب اس سلسلے میں اتنا عرض کروں کہ مہدی عباسی خلیفہ ہے، اس نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ قرآن میں فجتنبو ہے. یہ آپ سحری کی گفتگو کنٹینیو کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے کہ فجتنبو ہے، بچو، حرام کا نہیں ہے قرآن کے اندر. یہ سوال اس خلیفہ عباسی نے بھی کیا تھا. تو اس سلسلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی، آپ سے گفتگو ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن حکیم میں خدا کے ارشاد ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی. خدا نے ظاہری اور پوشیدہ فواحشات کو حرام کیا اور اسم کو، الف سے میم، اسم کو حرام کیا، اور بغاوت جو ہے ناحق جو اس کو ممنوع کیا. تو یہاں خدا نے اسم کہا. دوسری جگہ خدا کا ارشاد ہے یسألونک عن الخمر والمیسر فیہما اسم کبیر. شراب اور اس کے لیے جوئے کے لیے تم سے سوال کرتے ہیں، اس میں اسم ہے، بڑا اسم ہے، بڑا گناہ ہے. تو اسم یہاں بھی وہی لفظ ہے اور وہاں بھی وہی اسم کہا گیا ہے. تو لہٰذا یہاں اسم سے مراد جو ہے وہ شراب ہے اور وہاں اسم سے مراد شراب. اس لحاظ سے حرمت کا لفظ جو ہے اسم کے معنی، شراب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آل محمدی کے دربار سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. تو بہرحال یہ وہ لفظ جو چاہتا ہے سائل جو ہے حرمت کا، تو حرمت کے تحریم کے لحاظ سے وہ ورب بھی استعمال ہوا اس کے لیے اور اہل بیت کی تفسیر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہے یہ جہاں تک یہ گناہان کبیرہ کا تعلق ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بہرحال وہ انکاری اگر ہے کسی فرائض اسلامی حرمت سے یا فریضے سے انکاری ہے تو وہاں تو وہ کفر کی منزل ہے. لیکن جہاں اعتراف جرم ہے، حرمت کا اعتراف ہو، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس لحاظ سے پیغمبر اکرم نے عبداللہ ابن ابی جو تھا سردار المنافقین تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن دعا جو ہے مغفرت کی وہ اس میں آپ نے نہیں پڑھی اس کے لیے. تو جہاں تک یہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو کلمہ پڑھنے والا اس لحاظ سے اس کے لیے نماز جنازہ میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اسلام کی منزل پر کلمہ پڑھ کے تھا یہ سب کچھ. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم نازل منع فرما دے کہ وَلَا تُصَلِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. جی حضرت عمر کی وجہ سے ہی وہ واقع وہ ہے، اس کے وہ بھی ہے.
تو وہ وقتی طور پر ان کے گینگ کرنے کی، ان کی مخالفت کو روکنے کا مقصد تھا اس موقع پر. تو جہاں تک یہ جرم ہے اس منظر پر سوال یہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہوتے ہوئے اور مسلمان کہلاتی ہوئی ہمارے لیے یہ ورلڈ کے اندر جب یہ باتیں پہنچی گئی ان کے ہاں، تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بائبل کے اندر بھی جہاں تک تورات ہے وہاں بھی شراب کی حرمت کا تذکرہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے. تو دوسرے مذاہب کے اندر بھی جو ہے ان کے یہاں بھی اس کو ورلڈ کے یعنی جو پہنچائیں تو ایسی چیز ہے. تو اس کے اندر جو کسی مذہب نے اسے اچھا اس کو جائز نہیں قرار دیا ہے، اور میرے اس کے اوپر آرٹیکل بھی کافی تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے تفصیل لکھا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں ایوب خان بول رہا ہوں جدہ سے. جی ایوب خان صاحب. آپ کا پروگرام ہم تقریباً پابندی سے دیکھتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، خاص طور سے آپ کا سمجھانے کا انداز ماشاءاللہ بہت ہی نرالا ہے. شکریہ ایوب صاحب. آج کے پروگرام میں ایک سوال پوچھنا تھا. جی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کا جوڑا بنا رکھا ہے جی، اور عورت کو مرد کی پسلی سے. تو بعض وقت یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بغیر شادی کے بھی انتقال فرما جاتے ہیں. جی. تو یہ کس زمانے میں ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. ٹھیک ہے، بالکل ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ہم سب رجوع کرتے ہیں رحمان کی طرف، لیکن کرم کی حد ہے یہ رب کریم کی. رمضان چل کے آتا ہے انسان کی طرف. آپ رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ جو بھی بات کے اوپر ہم ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے بہت پیارے مہمان. کوشش کرتے ہیں کہ اس کی برکتوں سے جتنا بھی استفادہ لے سکیں. آدمی جو 11 مہینے میں کھاتا ہے اس سے زیادہ نعمتیں اللہ کی رمضان میں کھاتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں روزہ دلوا سکوں. بچپن کا پہلا روزہ یاد ہے؟ جس دن اپنا پہلا روزہ رکھا تھا اس دن میں نے پہلی بار قرآن پاک بھی ختم کیا. یہ انگلی لی اور خراب کر دی. درد، اداسی، دل گرفتہ و مغموم، تکلیف، رنج، حسرت و یاس میں گم. یہ آنکھیں ڈھونڈتی ہیں کیا؟ یہ چہرے پوچھتے ہیں کیا؟ امید، آس، بھروسہ، انتظار، توقع، مدد، خواہش، آسرا، کچھ ہماری ہیں تو کچھ تمہاری. یہ دیپ مالا کی جیسی چھوٹی سی نیکی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرانی ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دروغہ جنت کو پکارتا ہے. رضوان وہ لبیک کہتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے میری جنت کو آراستہ اور صاف کر دو، اور جب تک مہینہ ختم نہ ہو جائے ان کے لیے جنت کو بند نہ کرو. پھر دوزخ کے محتمل مالک کو ندا فرماتا ہے. مالک کہتا ہے لبیک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزے داروں کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دو اور اس وقت تک نہ کھولو جب تک مہینہ گزر نہ جائے. عالم آن لائن میں خوش آمدید. وقفے میں جانے سے قبل ہم سے سوال کیا گیا تھا کہ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن جو بغیر شادی کے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا ان کا بھی جوڑا بنا تھا؟ جی مفتی صاحب. جی قرآن مجید میں یہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، تمہیں ایک نفس یعنی وجود آدم سے پیدا کیا اور انہی میں سے ان کا جوڑ یا کپل بنایا. دوسرا یہ کہ من کل شیء خلقنا زوجین، کہ ہم نے ہر نوع مخلوق جو جاندار ہیں ان کے جوڑے بنائے نوع کے اعتبار سے. یہ بھی فرمایا ہے النبا میں کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تم کو جوڑے جوڑے بنایا.
لیکن یہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ ہر متنفس انسان کے لیے جوڑا لازمی ہے. ہاں یہ قرآن مجید میں ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ جنت میں سب کے لیے ازواج یا جوڑے ہوں گے. تو میں ان سے عرض کروں گا ایسے لوگوں سے کہ جو یہاں شادی سے رہ گئے نہیں ہو سکی کوئی بھی وجہ ہے تو وہ جنت کی کوشش کریں, وہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں کے جوڑے کی فکر کریں, مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل صحیح ہے. جی شاہدی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہی بات ہے قرآن حکیم میں جیسا کہ اللہ نے یہ آیات مفتی صاحب تلاوت کی ہے کہ ہم نے جوڑا جوڑا ہر پوری یونیورسل لا قدرت نے بتا دیا ہے, اور اس کے علاوہ جو آغاز ہی سے انسانی نسل کا اجرا ہوا تو وہاں قدرت نے جناب آدم کے لیے جناب حوا کی تخلیق کی. یہ سلسلہ تو اپنے مقام پر ہے اور ظاہر ہے کہ لیکن ازدواجی سلسلے کے اندر جو فضائل ہیں اس کی عبادات کے اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے جو اگر اس طرح نہیں کرتا ہے. تو یہ سخت ممانعت کی گئی ہے ایسا رہنے کی جہاں تک اس کے امکان میں ہو. لیکن یہ کہ اگر امکان میں نہیں رہا کوئی ایسی صورت میں چلا گیا تو اب دنیا میں ایسی خواتین بھی ایسی جاتی ہیں کہ جن کی شادی یہاں نہیں ہوئی, مرد بھی ایسے جاتے ہیں کچھ چیز کے. تو ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ ان کے لحاظ سے بھی وہ صورت ہو سکتی ہے, اور پھر یہ کہ ان کے درجات بھی جنت کے اندر ہوں گے, درجات کے لحاظ سے بھی صورت کی چیزیں ہے. تو قدرت نے جنت کے اندر تو ویسے بھی نعمات جنت میں جو حوران جنت, اگر حدیث کے اندر ہے کہ ایک جنت کی حور ایک چہرہ جو ہے اس دنیا کی طرف ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی, اس قسم کی قدرت خلق کی ہے. تو لہٰذا اسی کے جیسے کہ مفتی صاحب وہی ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, وہ اس کے لیے یقیناً ہے. لیکن یہاں رہنے سے اس ثواب سے اجر سے کہ جو ساتھ رہتی ہوئی جو اجر ثواب ہوتا ہے وہ اپنے مقام پر. خدا یہ بھی چاہتی ہے کہ جیسی جو عورتیں ایسی بغیر شوہر کے چلی گئی ہیں, یہ شادی نہیں ہو تو ان کو بھی تو چاہیے نا جہاں مرد کے لیے سوال ہوتا ہے, تو وہ بھی ایسے لوگ مردوں کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہوا. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حمیرہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی حمیرہ. میرے دو سوال تھے ڈاکٹر صاحب. ایک تھا میں نے اللہ تعالیٰ کو خدا کہا جا سکتا ہے, اور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور خدا میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہا جا سکتا ہے شاہدی صاحب؟ بات یہ ہے کہ اللہ تو اسم اعظم ہے, اور یہ وہ اسم اعظم وہ ہے کہ جتنے اسماء ہیں اللہ کے اس میں اگر ایک حرف نکال دی جائے تو وہ اسم باقی نہیں رہتا ہے. لیکن یہ ایسا اسم اعظم ہونے کے ساتھ ایسا لفظی حیثیت اس کی ایسی بناوٹ ہے کہ ایک ایک حرف کو نکالتے جائیں پھر بھی اللہ کا نام باقی رہتا ہے. الف کو نکال دیں للہ کا, لام کو نکال دیں لہو, اور دوسرے لام کو نکال لا الہ الا ہو. تو یہ ایسا اسم ہے کہ ایک ایک حرف کو نکالتے جائیں پھر بھی اسم الہی باقی رہتا ہے, اس کی ذات کا تعین رہتا ہے. تو یہ اسم اعظم وہ ہے کہ قادر کہتے ہیں تو صرف قدرت ہے, عالم کہتے ہیں تو علم کی صفت کے اظہار ہے. تو جو ایک نام, یہ جتنے نام ہیں صفاتی, یہ تمام اسماء کے معنی اور اس ایک اسم اللہ کے اندر جمع کر دیے قدرت نے. تو اس لحاظ سے یہ اسم اللہ, اور پھر اس کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے تو اسی اسم اللہ سے آغاز کیا ہے. تو اصل چیز تو یہ وہی ہے. لیکن میری نگاہ کے اندر اس خدا کی ذات کا کسی زبان میں اگر ایک جامع ترجمہ ہو سکتا ہے تو وہ اس میں لفظ خدا ہے. خود است ذات توحید کی صفت تمام کائنات ممکن ہے, یعنی عدم سے وجود میں ہے, اور وہ خود بالذات قائم ہے, نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہے, بالقائم بالذات قائم ہے. تو جو ذات ہمیشہ سے خود قائم ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے خدا کے لفظ سے بڑھ کر ترجمہ بہتر میری نظر میں نہیں ہو سکتا ہے کہ خود است, وہ خود ہے, اس کو کسی نے وجود میں نکالا ہے, وہ وجود عطا کرنے والا. تو اس لیے بس یہی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا جو ہے سب سے جامع اس ذات توحید کا جو ہے جامع لفظ ہے, اس میں اس سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کا نام جو ظاہر ہے کہ وہ عبادت ہے, اس کو وہ نماز کے اندر بھی وہی ہے, اس کا قرآن کے اندر بھی وہی ہے, بسم اللہ پڑھتے ہیں وہاں بھی ہے, تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی مفتی صاحب. جی ہاں, اس میں جلالت جس کو عالم یا پراپر ناؤن کے درجے میں لیا گیا ہے وہ تو لفظ اللہ ہے جل جلالہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, جو غیر اللہ کے لیے کسی بھی درجے میں بولا نہیں جا سکتا. اسماء صفات اللہ کے قرآن میں بہت ہیں, اور قرآن مجید میں ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کہہ کر پکاریں یا رحمان کہہ کر پکاریں, تو اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ رسول ان کو بتا دیں تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو, جس نام سے بھی پکارو گے اس کے سارے ہی نام بڑے پیارے ہیں. باقی لفظ خدا اصل میں یہاں ماضی میں کچھ حالات کی وجہ سے ایک تحریک چل گئی کہ خدا کا کلمہ اللہ تعالیٰ کے استعمال نہیں کرنا,
ایسی کوئی بات نہیں ہے. خدا کا جیسے انہوں نے کہا کہ خدا اس یا خود آ، خدا کے سے اگر اس بنا ہے تو سیلف ایگزسٹنگ جو ذات ہے، جو واجب الوجود ہے، جو اپنی ذات سے ہے، کسی اور کے بنانے سے نہیں ہے. یہ تو اور بھی اچھے معنی ہیں جی جو کسی سے تو نہیں. اس لیے کسی بھی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی تصور اور احدیت کو ظاہر کرنے کے لیے جو بھی نام ہیں، مثلا فارسی میں خدا ہے اور ترکی میں تنکری ہے، انگلش میں گاڈ ہے، یہ ہندی میں ایشور ہے، ایشور کے معنی بھی یہی خود سے بننے والے. یہ استعمال کرنے جائز ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اردو اور فارسی لٹریچر تو اس سے بھرا ہوا ہے، آپ پورے لٹریچر سے اس کو کیسے نکال دیں گے؟ تو اس لیے یہ لوگوں کے ذہن میں بدگمانی نہیں. لیکن اللہ بہتر ہے اگر کہا جائے. ہاں، زیادہ اجر کی بات جو ہے وہ اس میں ہے کہ اللہ، اور وہ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں اردو زبان میں چونکہ اللہ میاں کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں لگاتے ہیں، کیوں پتہ نہیں ہمارے یہاں ہو گیا. میں ماؤں سے خاص طور پر کہوں گا، اپنی قوم کی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ بچپن ہی میں بچے کو گود میں تربیت دیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچوں کی زبان پر ڈالیں تاکہ پھر زندگی میں وہ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ بچپن میں کوئی بات ذہن میں بٹھانا ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر ہے جو کبھی مٹتی نہیں ہے. بڑھاپے میں جا کر تو پانی پر لکیر ہے، کھینچتے جائیں پیچھے سے ملتی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کا نام افضل ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. اور جب بھی اللہ کا نام لیں تو اس کے ساتھ اس کے عظمت کے دوسرے کلمات بھی استعمال. اور یہ جو اس میں بچہ دنیا میں آتا ہے تو جو اذان دیتے ہیں اس کے نقش، جیسے مولانا نے کہا ہے نا، اللہ اکبر ہی پہلے اس کے کان میں جاتا ہے، دماغ کے نفس میں یہی لفظ پہلے اسے نقش ہو جائیں گے. بالکل صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عامر بھائی، کراچی سے منہاج بات کر رہا ہوں. جی منہاج. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت دلی مبارکباد رمضان شریف کی، اور 5 سال عالم آن لائن کو ہو گئے. جی ہاں. جس طرح رمضان کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، خاص طور سے عالم آن لائن کے رمضان کے پروگراموں کا انتظار رہتا ہے. بہت شکریہ. جس طرح آپ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے تمام اہل خانہ کی عمر دراز کرے. عامر بھائی، علماء کو خاص سلام جو علماء کے دین کا سبق ہمیں بتاتے ہیں اور سوالات کا جواب دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بھرپور مبارکباد. عامر بھائی 2 سوال کروں گا. پہلا سوال عامر بھائی میرا یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کے احاطے میں اگر کوئی قبر بنا دی جائے تو اس کے بارے میں ضرور بتائیے کہ اس کے لیے کیا اسلام کہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا عامر بھائی ایک سوال کروں گا، شاید آپ کو اس واقعے کا علم ہو. 10 اگست کو نارتھ نظام آباد میں ایک 9 بیاہتا دولہا دلہن کا انتقال ہوا جن کو قتل کیا گیا، اور کل کے اخبار کی یہ رپورٹ ہے جنگ کی کہ ان کے والد نے ان کو زہر دے کے مارا، لڑکے کے والد نے زہر دے کے مارا. تو عامر بھائی تھوڑا سا اس پہ ذرا سا آپ پروگرام کے حوالے سے بتائیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام کیا کہتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو یہ کہ مسجد میں جو قبر بنا لی جاتی ہے، اس بارے میں عرض کروں گا کہ وہ مسجد کی جگہ جو مسجدیت کے لیے متعین ہے اور اس کے وقف کا مقصد واقف نے پہلے سے طے کر دیا، اور ایک شریعت کا اصول ہے کہ شرط الواقف کا نص شارع، کہ وقف کرنے والے کی جو جائز شرط ہوتی ہے وہ نص شریعت کے درجے میں ہے، تو ان حدود میں کسی بھی میت کو دفن کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے. اور کسی کی غصب شدہ زمین میں بھی دفن کرنا جائز نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے کہ تدفین کے بعد میت کو نہ نکالا جائے، مگر کسی کی زمین میں اگر جبراً دفن کر دیا ہے تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری زمین کو خالی کرو. لہٰذا مسجد کی اس حد میں جو مسجدیت کے لیے متعین ہے. باقی جو مسجد کے ملحقات ہیں، اگر واقفین نے اس کی گنجائش رکھی ہے اجازت کی تو اجازت سے دفن کیا جائے، اور بغیر اجازت سے وقف کے مقصد کو تبدیل کرنا بھی درست نہیں ہے. دوسرا سوال، اچھا وہ جو سوال ہے دوسرا والا، وہ از خود مفتی صاحب اس کے اندر ایک عبرت پوشیدہ ہے. میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتا دوں. وہ جو صاحب تھے انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ان کے دوست کی بیٹی سے ان کے بیٹے کی شادی ہو جائے، تو وہ تو ہو نہیں سکا، تو جو بہو آئی اسے بھی انہوں نے زہر دیا اور کم مقدار میں اپنے بیٹے کو دیا. تو بہو تو فوراً مر گئی، لیکن اسپتال جاتے جاتے ان کا بیٹا بھی مر گیا.
یعنی جو وہ گڑھا کھود رہے تھے اس میں ان کا اپنا بیٹا بھی. تو یہ ایک تو واقعے میں خود عبرت ہے. اب آپ بتائیے ایسے لوگوں کا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جان کا قتل تو حدیث پاک میں ہے کہ اول ما یحاسب العبد یا یحاسب به یوم القیامت فی الدماء، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب سے پہلے جو حقوق العباد کے مقدمات اور معاملات پیش ہوں گے وہ قتل ناحق کا ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ یجیء المقتول بقاتلہ وناسیتہ بیدہ ویشخب دمہ، کہ مقتول اپنے قاتل کو پیشانی سے گھسیٹتا ہوا اللہ جل جلالہ کے دربار میں عدالت میں لائے گا اور اس کے زخموں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے کیوں ظلماً قتل کیا. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر باپ کا اپنے بیٹے کو قتل کرنا اور اپنے بیٹے کے گھر کو اجاڑنا، یہ تو اور شقاوت ہے اور سنگ دلی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہیں توبہ کرنی چاہیے. ورنہ اس کے لیے تو قرآن مجید میں قتل عمد کا ہے کہ عذاب دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا، ابدی عذاب میں مبتلا ہوگا. تو ایک تو ویسے ہی قتل ناحق اکبر الکبائر میں سے ہے، اور دوسرا باپ بیٹے کو قتل کرے تو یہ قطع رحمی کا وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے گناہ کا، جس سے بڑھ کر کسی قطع رحمی کے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور قتل ناحق تو اتنا ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابی اسامہ بن زید، جن کا لقب تھا حب رسول اللہ، رسول اللہ کے محبوب، تو ایک جہاد میں گئے اور انہوں نے ایک شخص کو کافر کو پچھاڑ دیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. حضور کو اس کی اطلاع ملی تو حضور نے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے دل سے کلمہ تھوڑا پڑھا تھا، اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. تو حضور نے کہا کہ حلا شققت عن قلبہ، تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اس کے دل کو، باطن کو، نیت کو پڑھ سکو کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا جان بچانے کے لیے پڑھا ہے؟ فَكَيْفَ تَفْعَلُ إِذَا جَاءَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کی اس زبان کو لے کر آئے گا جو انسان کو جان کی امان دیتی ہے، تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ تو میدان جہاد میں بھی جو کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز نہیں جائے کہ باپ بیٹے کو قتل کر دے. یہ بہت بڑی شقاوت اور سنگ دلی ہے. شاہدی صاحب آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. پنجگانہ ہو نماز کی حج و زکوٰۃ ہو، ہم سب رجوع کرتے ہیں رحمان کی طرف، لیکن کرم کی حد ہے یہ رب کریم کی، رمضان چل کے آتا ہے انسان کی طرف. کہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں. آئیے کہ ایک بار پھر آسمان رمضان سے برستی ہوئی رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں. ذاتی معاملات کو ترجیح دیتے ہیں مذہبی معاملات پر، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے بے شمار جو صفاتی نام ہیں وہ آپ کی صفات سے اخذ کیے گئے ہیں. سلام رمضان ٹرانسمیشن میں شامل ہے ایک اور خوبصورت پروگرام قرآن کریم کی پیشن گوئیاں. ہر سال کی طرح اس سال بھی آئیے اپنوں کے دکھ سمیٹے، کچھ دیر کے لیے ان کے پاس بھی جا کر بیٹھے چھوٹی سی نیکی میں. سلام رمضان کی یہ ٹرانسمیشن سجی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور معلومات کے حسین خزانے سے. اور ان سب کے علاوہ ناظرین، عالم آن لائن ہے سحر میں، عالم آن لائن ہے افطار میں. تو پھر یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک اپنے ایک فیملی ممبر کو تلاش کیجیے، سحر میں بھی اور افطار میں بھی، مگر کہیں اور نہیں، صرف جیو پر. عالم آن لائن میں خوش آمدید، اور جواب معلوم کرتے ہیں مشتاق حسین شاہدی صاحب سے. جی شاہدی صاحب، مسجد میں قبر بنانا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا وقف کی جائے، وقف کے بغیر بھی کسی عام زمین میں کسی مالک کی اجازت کے بغیر دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے.
تو مسجد تو خدا کی ذکر کی عبادت کے لیے بندگی کیجیے ہے، اور اس لحاظ سے وہاں تو کسی صورت میں مسجد کے اندر دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ غصبی جگہ پر دفن کی جائے تو اجازت نہیں، وہاں بھی دفن کر دیں، تو اگر وقت اتنا ہے تو اس کو منتقل کیا جائے گا۔